اسلام کا بہت ہی پیارا اور خوبصورت رشتہ میاں بیوی کا، جو کہ آج کے دور نے مذاق ہی بنا کر رکھ دیا ہے۔ عورت ناقص العقل ہے، یہ تو پتہ نہیں، البتہ بیوی ضرور ناقص العقل ہوتی ہے۔ شوہر سے کتنی ہی سخت ناراض کیوں نہ ہو، اس کے ایک تعریفی جملے پر فوراً پگھل جاتی ہے، مان جاتی ہے، خوش ہو جاتی ہے۔ سخت روٹھی ہوئی ہو، شاپنگ کا یا آؤٹنگ کا سن کر فی الفور راضی ہو جاتی ہے، خلاف عادت 5 منٹ میں تیار بھی ہو جاتی ہے۔ میری بیوی ایک مرتبہ بیمار ہوئی، اس نے اپنے لیے دلیا بنایا اور میرے لیے روٹین کا کھانا۔ میرے دل میں اس کے لیے بہت ہی پیار جاگا۔ میں نے یوں ہی ازراہ ہمدردی کہہ دیا کہ چلو میں بھی تمہارے ساتھ دلیا کھا لیتا ہوں، اکیلی دلیا کھاتی اچھی نہیں لگو گی۔ میرے الفاظ کا جادوئی اثر ہوا، وہ اپنی بیماری ہی بھول گئی اور لپک جھپک کر دسترخوان بچھانے لگی، ساتھ میں بار بار پوچھتی بھی کہ کیا واقعی آپ بھی دلیا کھائیں گے میرے ساتھ؟ میرے دل پر اس کے الفاظ جا کر لگے۔ آدھے گھنٹے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کبھی بیمار ہوئی ہی نہیں ہے۔ یہ ہے عورت، جو ذرا سی تعریف سے موم کی طرح پگھل جاتی ہے۔ مجھے بہت شرمندگی ہوئی کہ اتنی جلد مان جانے والی مخلوق کو بھی میں نے منا نہیں پایا۔ تو یہ ہے عورت کی تھوڑی سی ڈیفینیشن۔ اور زیادہ پڑھنے کے لیے قرآن پاک کا مطالعہ کریں۔ فوراً اپنے دکھ بھول کر خوش ہو جانے والے ناقص العقل کو خوش نہیں کر پاتا۔ میں نے ایک مرتبہ باتوں باتوں میں اسے کہا کہ عورتیں تو ناقص العقل ہوتی ہیں۔ اس نے بڑے رجحان سے اور بڑے تحمل سے جواب دیا، اگر کامل العقل بھی ہوتی تو پھر کبھی گھر چلانے کے لیے انہیں ناقص العقل بننا پڑتا ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ ہم نے عورت کو باوجود اس کی اعلیٰ تعلیم کے کس ڈگر پر سوچنے پر مجبور کر دیا ہے، یعنی کمپرومائز اسے ہی کرنا ہے۔ مرد بری الذمہ ہے، قربانی وہی دے گی، مرد بری الذمہ ہے۔ میرے دل میں ایک شرمندگی کا احساس ہوا۔ بیمار ہونے کے باوجود سب کی خدمت اس کا فرض ہے۔ مرد بری الذمہ ہے، اس حساب سے تو عورتیں کامل العقل ہیں، یعنی کہ ان کی عقل تو ہم مردوں سے بھی زیادہ ہے، اور ہم ناقص العقل ہیں جو عورت کا مقام اور مرتبہ اور اس کے جذبات بھی نہیں سمجھ پاتے۔ لیکن کیا کریں، وہ اپنی عادت سے مجبور ہے اور ہم مرد اپنی عادت سے مجبور ہیں۔ بڑوں سے یہی سنتے آئے ہیں کہ عورت ناقص العقل ہے۔ عورت ناقص العقل نہ ہوتی تو کسی کا گھر ہی نہ بستا، سب ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر چھوڑ کر میکے آ جاتی۔ لیکن کبھی کبھی کسی سختی پر انجان بننا پڑتا ہے، کسی کے جبر پر چپ کرنا پڑتا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں لیکن اپنی اولاد کے لیے۔ اور عورت مجبور بھی اولاد کی وجہ سے ہو جاتی ہے کہ مرد اسے کوسنے دے کر سائٹ پر چلا جاتا ہے تو وہ تو صرف بچوں کا منہ دیکھتی رہتی ہے۔ عورت کا مقام تو میرے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا کہ ایک مرتبہ آپ اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو حضرت اماں عائشہ نے جہاں سے پانی پیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالے کی اسی جگہ پر منہ لگا کر پانی پیا جہاں سے اماں عائشہ نے پانی پیا تھا۔ یہ قدر و قیمت میرے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو دی تھی، اور آج کا مسلمان اگر 2 وقت کی روٹی دیتا ہے تو تانے اور کوسنے بھی ساتھ ساتھ دیتا رہتا ہے اور ناقص العقل بھی اسے کہتا رہتا ہے۔
تو ان مردوں کا مقام آخرت میں کیا ہوگا جنہوں نے عورت کو رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ سب باتیں دین سے دوری کی وجہ سے ہیں۔ میرے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 شادیاں کی، لیکن پھر بھی اپنا کام خود اٹھ کر کرتے تھے۔ آج کا مرد اپنے آپ کو حاکم سمجھتا ہے اور عورت کو غلام، جبکہ میرے نبی اپنی عورتوں کی شانہ بشانہ ان کو ساتھ لے کر چلتے تھے، اور ان کو جو عزت اور مقام میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، کاش کہ آج کا مرد ان سب باتوں کو سمجھ پائے اور سب کے گھر آباد ہو جائیں۔ ناقص العقل یہ ہے آج کی عورت، لیکن گھر تو بسا رہی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو اور دل پر اثر کرے تو لازمی میرے چینل ایلزی رائٹ کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس کریں۔ جزاک اللہ خیر۔